تو یہاں پہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کوئی معاشی انقلاب نہیں لے کر آتے، نبی کوئی سیاسی انقلاب نہیں لے کر آتے، بلکہ وہ انسانوں کا انقلاب لے کر آتے ہیں، انسانوں کے کردار کو اس طرح سے بدل دیتے ہیں کہ کوئی بھی انسان دوسرے کے اوپر ظلم کرنا اپنے لیے غلط سمجھنا شروع کر دیتا ہے، ایک گناہ کا کام سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ خود بخود گناہوں سے رک جاتے ہیں، وہ خود بخود معاشرتی برائیوں سے رک جاتے ہیں، وہ خود بخود جرائم سے رک جاتے ہیں۔ تو یہ وہ انقلاب ہے جو ایک نبی، ایک رسول وحی کے ذریعے پیدا کرتا ہے معاشرے کے اندر، کہ جو اس کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں وہ سب سے پہلے ان کو اس کام کے لیے تیار کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے کردار کو پیش کریں، اور نبی کریم جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی کریم کا اسوہ حسنہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو اسی طرح ہر جو صحابہ ہیں ان کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے تم فلاح پاؤ گے، تم کامیابی سے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یعنی ان کے بھی کردار سازی اس حد تک کی جا چکی ہے کہ ان میں سے ہر ایک صحابی جو وہ قابل اتباع ہے، قابل اطاعت ہے، یا اس کے پیچھے اس کے کردار کو ہم اپنے اندر اتار سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ جو نفس کی تبدیلی ہے وہ ہمارے کردار سازی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور یہ وہ انقلاب ہے جو کہ روئے زمین پر نبی اور رسول برپا کرتے ہیں، اور یہ انقلاب صرف اور صرف وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ ممکن ہے، ادر